مولانا محمد وعلى آله وصحبه أطوال صلاتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. دروس قرآن کریم کے حلقوں کا سلسلہ شہر حیدرآباد اور دیگر مقامات پر بکثرت سے ہوا کرتا ہے. مفسرین کرام الگ الگ مقامات پر اپنی خدمت انجام دے رہے ہیں. الحمدللہ ہماری اس جامع مسجد حافظ جنگا مغلپورے کے علاقے میں بھی تقریباً 7-8 سال سے سلسلے وار قرآن کریم کا درس ہو رہا ہے. الحمدللہ ہم خوش نصیب ہے کہ استاد محترم کی ہم سب پر خاص نگاہ کرم ہے کہ آپ نے ہم سب کو قرآن کے رموز سے اس طرح سے جام دلایا ہے کہ الحمدللہ ہمارے افراد خاندان اس سے قریب ہے. یہ ہماری خوش بختی ہے, خوش نصیبی ہے. انسان کے عروج اور زوال کا اگر کوئی معیار اگر مقرر کرنا ہے تو حضور کی وہ احادیث سے ہی پتہ چلتا ہے کہ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے اواخر کے خطبوں میں کہ میں تم میں 2 بھاری عظیم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جو ایک دوسرے سے عظیم اور ایک دوسرے سے بھاری ہے, ایک دوسرے کی عظمت ملتی جلتی بھی ہے اور ان دونوں کی فضیلت ایسی ہے کہ جب تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کتاب اللہ اور ایک اہل بیتی نے فرمایا اطاعت رسول اللہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو کوئی لوگ ایسے ہیں جو قرآن سے بہت قریب ہے, قرآن کو خوش الحانی سے پڑھتے ہیں, قرآن کی محافلوں میں بیٹھتے ہیں, قرآن سے ان کی نسبت ہے, لیکن جو دوسرا پہلو ہے اہل بیت کے دامن سے اور اہل بیت کی محبتوں سے ان کے دل خالی ہے. اور بعض لوگ ایسے ہیں جو اہل بیت کی محبت کا دم بھرتے ہیں, اہل بیت کی محبت ان کے سینوں میں ہے, اہل بیت کے تذکرے کرتے ہیں, لیکن قرآن سے ان کا تعلق ٹوٹ چکا ہے. کیونکہ حضور نے یہ معیار دیا ہے کہ تم میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوگے, ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے. تو آج ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارا تعلق قرآن سے کس طرح ہے. کیا روزانہ کے معمول زندگی میں ہم کچھ وقت قرآن کے لیے بھی نکالتے ہیں یا نہیں؟ صبح ہوتی ہے, شام ہوتی ہے, عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. صبح اٹھتے ہیں, صبح کا کھانا ہوتا ہے, جاب کو چلے آتے ہیں, آفس کو جاتے ہیں, کالجز کو جاتے ہیں, پھر آتے ہیں, اس کے بعد ٹیوشنز کو جاتے ہیں, اس کے بعد دوستوں کے ساتھ تھوڑا گپ شپ بھی ہوتا ہے اور اس کے بعد سو جاتے ہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ دن میں ہر چیز ہو رہی ہے, کھانا بھی کھا رہے ہیں, پانی بھی پی رہے ہیں, اللہ کی نعمتیں سرفراز ہو رہے ہیں, لیکن جو تعلق مسلمان ہونے کے خاطر جو قرآن سے ہونا تھا وہ نہیں ہو رہا. تو یہ جو مشہور فرمان ہے کہ تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگی, آج کیوں گمراہی پھیل رہی ہے؟ 2 ہی وجہ ہے, یا تو قرآن سے دور یا تو اہل بیت سے دور. بے شک حضور کی محبت, اہل بیت کی محبت, صحابہ کرام کی تعظیم اور دیگر دوسرے عنوانات بھی ہیں, لیکن جو معیار ہے, جو اصول ہے, گمراہ اگر نہیں ہو سکتا بندہ تو ایک ہی معیار ہے, قرآن سے جڑے ہوئے رہنا, اہل بیت کا دامن. کیوں یہ معیار کی بات جب بزرگوں کی نسبت میں بیٹھ کے, بزرگوں کی صحبت میں بیٹھ کے جب ہم سمجھنے کی کوشش کی ہے تو بندہ جب خود سے قرآن کو سمجھنا چاہے تو وہ کبھی کچھ زیادہ سمجھ لیتا ہے, کبھی کچھ کم سمجھ لیتا ہے. خود قرآن میں ہے کہ کئی لوگ ایسے ہیں جو اس کو پڑھ کر راہ راست پر بھی آئے اور کئی ایسے بھی ہیں جو پڑھ کر گمراہ بھی ہو چکے. اگر اپنی مرضی قرآن کی مرضی کے اندر ڈال دیں گے, شامل کر دیں گے تو بندہ گمراہ ہو جاتا. اگر اللہ اس کے رسول کی مرضی کے مطابق یہ قرآن کریم کو سنیں گے, سمجھیں گے اور بزرگوں کی مجالس میں بیٹھ کے اس کو سمجھنے کی کوشش جب کریں گے تو اس کا مفہوم جب صحیح سمجھنے آئے گا تو آپ کی زندگی میں آپ دیکھیں گے کہ دھیرے دھیرے تبدیلی آئے گی, بدلاؤ آئے گا. یہاں پر ایسے کئی افراد ہیں جنہیں میں جانتا ہوں, وہ بھی پابندی سے آیا کرتے ہیں. ان کی زندگی میں اس قرآن کی برکتوں سے, اس درس کی برکتوں سے ان کی زندگی میں کیا برکت ہے وہی کہتے ہیں. اب ہمارے بزرگ نبی صاحب سے کہیے کہ وہ کہیں پر بھی ہو یہاں پر آ ہی جاتے ہیں عشاء کی جماعت میں.
تو وہ جو پابندی سے آ رہے ہیں، جو یہاں پر آ رہے ہیں پابندی سے، انہیں ہی پتا کہ یہاں پر کیا مل رہا ہے. یہاں پر کوئی دولت نہیں بانٹی جا رہی ہے، یہاں پر کوئی زمینات کے پیپر تقسیم نہیں ہو رہے ہیں. وراثت بٹ رہی ہے تو کس کی وراثت بٹ رہی ہے؟ علم کس کی وراثت ہے؟ یہاں پر وہ دولت بٹ رہی ہے جو یہاں پر بھی کام آئے گی اور وہاں پر بھی کام آئے گی. اور یہ وہ ایسی دولت ہے کہ اگر آپ کے سامنے ہزاروں لاکھوں کروڑوں دولت اور پیسے لا کے اگر سامنے رکھ دیے اور یہ دولت ایک طرف رکھ دی جائے تو اس کی شان و عظمت ایسی ہے کہ انسان نہ تو کبھی اس کے وجہ سے ذلت اٹھاتا ہے، مال ذلت کی طرف لے جاتا ہے. اب اسی بات پہ ایک بات یاد آ رہی ہے کہ مولا علی کے دربار میں مولا علی کے پاس چند افراد آئے، آ کے کہنے لگے کہ اے علی، ہمارا سوال ایک ہی ہے لیکن جواب الگ الگ ہونا. ہمارا سوال ایک ہی ہے لیکن اس کا جواب الگ الگ چاہیے. جب مولا علی سے وہ لوگ کہنے لگے تو حضرت علی فرمانے لگے، کہنے لگے پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ مال افضل ہے یا علم افضل ہے؟ علم سپیریئر ہے یا مال سپیریئر ہے؟ مولا علی نے جواب عنایت فرمایا کہ علم. وہ کیسے؟ علم انسان کو عروج اور ترقی پر پہنچاتا ہے، مال انسان کو ذلتوں کا باعث بن جاتا ہے. جب حد سے زیادہ مال آتا ہے تو انسان کے دل میں حوث اور لالچ پیدا ہوتی ہے، اور کمانا اور آنا، حرص بڑھتی رہتی ہے. تو جتنی زندگی میں دنیا میں رہنے کے لیے مال کی ضرورت ہے، اگر انسان کو اتنا میسر ہو گیا تو وہ زندگی گزارنے کے لیے کافی ہے. ورنہ کیا ہوتا اگر 25 کروڑ اگر 50 کروڑ اگر گھر میں رکھے ہوئے تو اس کو نیند ہی نہیں آتی، کب میرے گھر میں چور گھستا، کب جو سو چوری ہو جائے گی. تو بے چین رہتا. جتنا زیادہ مال رہے گا اتنی زیادہ ٹینشن رہے گی. اب دوسرے شخص نے سوال کیا، اے علی بتاؤ علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ کون سپیریئر ہے؟ علم. وہ کیسے؟ اب دوسرا سوال کا جواب آ رہا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین نے فرمایا کہ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ علم. وہ کیسے؟ علم انبیاء کی وراثت ہے اور مال ہارون قامان ان لوگوں کی وراثت ہے. تو کس کی وراثت میں آنے سے عزت ملتی ہے اور کس کی وراثت میں ذلت ملتی ہے؟ یعنی کہ 3 4 5 6 افراد الگ الگ آئے اور سوال کرتے لگے مگر سب کو الگ الگ جواب مولا علی نے عنایت فرمایا. اب میں میری بات کو یہیں ختم کرتا ہوں. استاد محترم کی آمد ہو چکی. ایک مرتبہ درود شریف کی نظران پیچھے. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين.
معزز و مکرم قاضی، سامعین، ناظرین اور معزز خواتین، قرآن مجید کے سلسلے وار درس کی اس محفل میں آج سورۃ الاعراف کی ان آیتوں کو پڑھا گیا جن کا تعلق گزشتہ ہفتے کو تلاوت کردہ آیتوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ آج میں نے سورۃ اعراف کی آیت نمبر 4، 5، 6، 7 اور 8 یہ 5 آیتیں میں نے پڑھی ہیں۔ ان آیتوں کے تفصیلات کو ہم انشاءاللہ مختصر وقت میں سننے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ذرا مجھے ٹریفک کے جام ہونے کی وجہ سے دور سے آنے میں تاخیر ہوئی، آپ حضرات کو انتظار کرنا پڑا۔ انشاءاللہ بہت جلد ہم اپنی گفتگو کو سمیٹ لیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک بار آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و سرکار دونوں عالم کے تاجدار، ختم المرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیتے ہیں۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یہ حقیقت سب کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر زمانے اور ہر علاقے میں اپنے نبیوں کو بھیجا تاکہ ان علاقوں اور اس زمانوں کے لوگوں کی اصلاح ہو، وہ جو بگڑ گئے ہیں ان کو سیدھے راستے پر لگایا جائے۔ اور بگاڑ کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک عمل میں بگاڑ، ایک عقیدے میں بگاڑ۔ تو جن کے عقیدے بگڑ گئے تھے، اللہ کے بارے میں وہ طرح طرح کی غلط فہمیوں کا شکار ہو چکے تھے، معاذ اللہ بت پرستی کرنے لگے تھے، تو ہر زمانے میں ایسے لوگوں کو بھیجا جو نبوت کے فرائض انجام دیا کرتے تھے۔ اور یہ سلسلہ حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل ہو گیا۔ اب حضور کے بعد کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی پیغمبر، کوئی پروفٹ، کوئی میسنجر کوئی نہیں، حضور ہی کا زمانہ ہے قیامت تک۔ حضور کے پہلے جب نبیوں کو بھیجا جاتا اور نبیوں کی قومیں نبیوں کی بات نہیں مان کر نافرمانی کرتے اور ان نبیوں کو تکلیف پہنچاتے، تو اللہ تعالیٰ ان تکلیف پہنچانے والوں کو سزا دیتا۔ اب مرنے کے بعد کی جو سزا ہے وہ تو ہے ہی ہے، لیکن دنیا میں بھی ان پر طرح طرح کے عذاب کے ذریعے سزا ان کو دی جاتی تھی۔ چنانچہ حضور سے پہلے جتنے نبی آئے ان پورے نبیوں کا ذکر تو قرآن میں حدیث میں موجود نہیں ہے، کچھ کچھ کا ذکر ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جتنے بھی نبی اللہ نے بھیجے ان سارے نبیوں کو ماننا ضروری ہے کہ اللہ کی طرف سے آئے، بلا تعداد، بلا تعین تعداد۔ کیا تعداد ہے اللہ جانے، کہاں کہاں کون تھے اللہ جانے۔ مشہور پیغمبروں کے تذکرے ہم کو قرآن میں، احادیث میں اور کچھ اسرائیلی روایت کے ذریعے ملتے ہیں، لیکن ان سب باتوں کے بعد ایک بات جو قطعی ہے وہ یہ کہ ان نبیوں کے حالات ہم کو معلوم ہو بھی جائیں تو ہم ان کو نبی ضرور مانیں گے، ان کی شریعت پر عمل ہم نہیں کریں گے۔ ان کے لیے جو قانون دیا گیا تھا وہ ان کے اپنے زمانے کے لیے تھا۔ ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد ان سارے نبیوں کے جتنے بھی قوانین تھے جو چینج ہوتے ہوتے آ رہے تھے وہ سب کینسل ہو گئے، اور اب حضور کا حکم، حضور کی شریعت ہی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی برقرار ہے۔ تو اس وقت جب وہ لوگ ستاتے تو ان کو عذاب سے دوچار کیا جاتا تھا۔ اب یہاں بھی دیکھیں آپ، مکہ المکرمہ گزشتہ آپ سماعت کر چکے ہیں، مکہ المکرمہ میں یہ سورہ نازل ہوا۔ حضور مکے میں کیا کیا کرتے تھے؟ بڑی محنت کرتے تھے، لوگوں کو دین کی تعلیم پہنچاتے تھے، اللہ کو ایک مانو، اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، کہ پکا یقین رکھو کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، مجھے اللہ کا رسول مانو، مرنے کے بعد اٹھنا ہے،
ان باتوں پر جب آپ توجہ دیتے اور لوگوں کو سمجھاتے تو لوگ نہیں سمجھتے تھے. بہت بگڑی قوم تھی, بتوں کی عبادت کرتے تھے, اللہ کو ماننے کی تو بات بھی کرتے تھے, بولتے اللہ کی بیٹیاں بھی ہیں, پھر بولتے یہ بتاں اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں. عجیب عجیب ان کے, اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کو وہ لوگ نہیں مانتے تھے. تو اس صورت حال میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے بے چین کر دیا کہ میں اتنی محنت کرتا ہوں, اس کے باوجود یہ لوگ راستے پہ نہیں آ رہے ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے حبیب, آپ پر ہم نے جو کتابیں نازل کی ہے اور آپ جو لوگوں تک حق بات پہنچاتے ہیں یہ ان کے فائدے کے لیے, لیکن آپ اس بارے میں زیادہ فکر مند ہو کے اپنی طبیعت کو متاثر کر رہے ہیں. ہم اس لیے آپ کے پاس قرآن نہیں بھیجے, ہم نے قرآن اس لیے بھیجا تاکہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں, جو لوگ نہیں آتے ان کو تھوڑا ڈرائیں یا ان کو نصیحت کریں مومنین کو, اور جو لوگ بگڑے ہوئے ہیں ان کو ڈرا کر, اور اس کے بعد آپ پر جو کچھ نازل کیا گیا اس کو آپ فالو کیجیے. اس کے علاوہ لوگ بہت ساری باتیں آپ کو آ کے کہتے رہیں گے, ان کی باتوں کی طرف توجہ مت دیجیے. اور وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو خدا بنا بیٹھے ان کی باتوں کو آپ اگنور کر دیجیے, ان کی بات کا کوئی دم ہی نہیں, کیونکہ وہ لوگ جو جیویں حرام کر دیتے ہیں ان کا کوئی بیس نہیں, بیس لیس باتیں ہماری. اس کے بعد قلیل ما تذکرون, یہ جو گزشتہ 3 آیتیں تھی اس کا میں نے آپ کے سامنے چھوٹا سا خلاصہ رکھا. اب آج تلاوت کردہ آیت میں پڑھنے جا رہا ہوں, وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ, آیت نمبر 4. اور اللہ پاک فرماتا ہے کتنی ہی ایسے بستیاں ہیں, کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں. اب وہ کتنی کی تعداد کیا ہے اللہ جانتا ہے, لیکن کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں, اللہ اکبر, اہلکناہا, ہم نے ان بستی والوں کو ہلاک کر دیا, تباہ کر دیا. اور ان کے پاس جب ہمارا عذاب آیا تو کن حالات میں آیا, فجاءہا, تو ان بستیوں کے پاس آیا, بأسنا, ہمارا عذاب, ایسے وقت میں جبکہ بیاتن, وہ لوگ سو رہے تھے, رات کی میٹھی نیند میں تھے, اور ایسے وقت میں جب ان کے پاس عذاب آ گیا تو وہ ان کی نیند میں ہی وہ ہلاک ہو گئے. اللہ. اور آگے فرمایا او ہم قائلون, یا تو رات میں نیند میں سو رہے تھے, رات کے وقت عذاب آیا, یا پھر ایک اور وقت ہے عذاب کا, وہ ہے دوپہر کے بعد, جس وقت لوگ تھوڑا سا آرام کرنا چاہتے ہیں, اور ہماری زبان میں اس کو قیلولہ کرنا بولتے ہیں. جو لوگ تہجد میں اٹھتے ہیں ان کے لیے دوپہر کے بعد کچھ دیر آرام کرنے میں نئی طاقت مل جاتی ہے, ریفریش ہو جاتی ہے. اب ہمارا سسٹم ہی الٹا ہو گیا ایسا, ہم رات بھر جگتے ہیں, صبح دیر سے اٹھتے ہیں, اٹھ کے ہمارے کام شروع ہوتے کہ 12-1 بج جاتے ہیں. تو یہ قیلولے سے لوگ واقف ہی نہیں ہیں. قیلولہ مطلب رات عشاء کی نماز کے بعد زیادہ دیر جگے بغیر جلدی سو جانا اور جلدی اٹھ جانا, تہجد کے بعد اٹھنا, فجر پڑھنا, فجر کے بعد کاموں میں لگ جانا, دوپہر تک مسلسل کے کاموں میں لگے رہنے کی وجہ سے دوپہر کے بعد تھوڑا لیٹنا, یہ تھا سسٹم. اب تو سسٹم پورا آؤٹ ہو گیا, اللہ محفوظ رکھے. تو جب وہ رات میں نیند تباہ آیا, یا پھر دوپہر کے بعد آرام کا ہم ہی ہیں. مگر میرے بھائی, جب عذاب آ جائے اس کے بعد اعتراف کرنا کہ ہو بھئی ہم غلطی پہ تھے, اس وقت یہ عذاب آیا ہوگا, ایسا کرنا کوئی فائدہ مند نہیں ہوتا. جب ہم دیکھ رہے ہیں حالات, تو ان حالات میں ہمیں اپنے آپ کو سدھارنا ہے, وقت سے پہلے جاگنا ہے. اگر وقت ختم ہونے کے بعد جاگیں گے تو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ جب سب کچھ تباہ ہو جائے گا تب کون کیا کر سکے گا اٹھ کے؟ تو بس یہ آیتیں ہمیں جھنجھوڑ رہی ہیں ہر آدمی کو. یہاں میں ہوں, آپ ہیں, نہیں, ہر کوئی, ہر وہ شخص جو قرآن پڑھنے والا ہے اسے جھنجھوڑ رہی ہے کہ بندے کب تک غفلت کی نیند سوئے گا, کب تک دنیا کی خواہشات میں, عیش و عشرت میں, آرام و سکون میں پڑا رہے گا. دنیا تیرے لیے ہمیشہ رہنے کا مقام نہیں ہے. آخرت کی فکر کر, آخرت کے بارے میں سوچ, کیونکہ آخرت ہمیشہ رہنے کا مقام ہے. دنیا میں جو چیز کی جتنی ضرورت ہے اتنا ہی فکر کرنا ہے, باقی تو
ہم کو آخرت کی فکر کرنی ہے. آخرت کی فکر کرتے ہوئے دنیا کو بھولنا نہیں ہے، لیکن دنیا میں ویسا رہنا ہے جیسا کہ رہنے کا اللہ نے ہم کو سلیقہ بتایا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں پچھلی امتوں کے واقعات کیوں سنائے جا رہے ہیں؟ اس لیے سنائے جا رہے ہیں کہ ان کی باتوں کو سن کر ہم اپنے آپ کو راستے پر لا لیں. اگر ہم سب سن رہے ہیں بھائی ہم تو اچھے ہیں، ہم کو کچھ نہیں ہوتا، جیسے عام طور پر ہوتا یہ کہ ایک آدمی خود فریبی میں مبتلا ہو جاتا ہے. خود فریبی مطلب اپنے آپ کو فریب دے رہتا ہے، اپنے آپ کو دھوکے میں رکھتا ہے. جیسے کرونا کی وبا چلی، اس میں جو ہے لوگ بولے بھائی یہ کرو، مثال دو یہ بھائی یہ سینیٹائزر لگاؤ، یہ لگاؤ. اب پاس پہلوان آ رہے اپنے کیا ہوتا بھائی اپنا گوشت کھانے والے، اپنا یہ کرنے والے، وہ کرنے آ رہے اپنے، یہ خود کو دھوکہ دینا ہے. دیکھیے صاحب، جب مصیبت آتی ہے تو یہ کہہ کر نہیں آتی کہ میں فلاں خاص آدمی کے پاس جاؤں گا، کس کو بھی آ سکتا ہے. اور ایسے حالات میں ہم یہ سوچ کے کہ میرے کو کچھ نہیں ہوتا بھائی میں کیا کرا بول کے میں کیا بول دیا. تو آج ہمارا مطلب میں اس میں شامل ہوں، میں آپ کو نہ کر کے نہیں بول رہا. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دوسروں کے بارے میں تو عیبات دیکھنے کے لیے بہت زبردست بھاری بھاری اینے لگا کے دیکھتے ہیں، وہ یہ کرے وہ یہ کرے. ہم اپنے عیبوں، اپنے اندر جو کمی ہے، اپنے اندر جو غفلت ہے آخرت سے بارے میں، اللہ رسول کے احکام کی عمل آوری کے بارے میں اپنے اندر جو کچھ خرابی ہے اس کو دیکھنے سے غافل ہیں. ایک شاعر صاحب بولے، اچھا بولتے نہ تھی اپنے عیبوں کی ہم کو خبر، نہ تھی اپنے عیبوں کی ہم کو خبر، رہے ڈھونڈتے لوگوں کے عیب و ہنر. ہم کو ہمارے حالت کی خبر نہیں تھی، ہم دوسروں کے عیب، ارے وہ وضع معلوم، ارے وضع اس ماں کو زبر وہ کھا کر یہ پیٹا بچہ ہوتا. نہ تھی اپنے عیبوں کی ہم کو خبر، رہے ڈھونڈتے لوگوں کے عیب و ہنر. پڑی جب اپنے عیبوں کی اپنی نظر تو نظر میں کوئی برا نہ رہا. جب اپنے عیبوں کو خود میں دیکھوں گا، میرے عیبوں کو میں دیکھوں گا تو ارے بھائی میں دوسروں میں دیکھ رہا ہوں یہی چھیڑتا ہوں سارا عیب یہی. ایک واقعہ سنیں، دلچسپ واقعہ ہے، لیکن اس واقعے میں بڑا سبق درس ہے، اس میں واقعات بھی آتے ہیں بات کو سمجھانے کے لیے. ایک بادشاہ تھا، وہ بادشاہ کیا کرا صبح صبح بہترین انداز میں جو ہے تیار ہو گیا، بلا آج ہم شکار کریں گے. شکار کے لیے نکل کے جو ہے شکار کرنے کے ارادے سے جیسے ہی نکلا تو بادشاہ باہر نکلا. یہ سن کر پورے جو بستی کے لوگ آتے ہیں باہر آ کے ڈر کے دیکھنے لگے، ارے بادشاہ آیا بادشاہ آیا بادشاہ. اب دیکھتے ہیں منسٹر آیا تو کہا. تو بادشاہ نکلتے ہی پہلے جس پر اس کی نظر پڑی وہ نہایت ہی بدصورت، نہایت کالے رنگ کا عجیب و غریب شخص تھا. تو اس بندے کو جیسے ہی بادشاہ نے دیکھا، دیکھتے ہوئے آ رہے کہ بدصورت رنگ میرے سامنے کیوں آ گیا. اب میں اس کو دیکھ کر شکار پہ جاؤں گا تو اس کی نحوست ایسی ہوگی، یہ میں لے جیل میں ڈالے گا کہ کیوں آیا میرے سامنے، اتنا غلیظ بدصورت شخص کیوں میرے سامنے آیا، لے اس کو دیکھوں گا تو میرا شکار خراب ہو جائے گا. اب دونوں شکار ہو گئے، جا کے شام میں واپس آئے، بہت ملاؤں شیر مارے، ہرن مارے، خرگوشہ مارے، خوش واپس. بادشاہ آتے وقت میں ان کا خریدی کرنی میرا بادشاہ سلامت. اس صبح میں جاتے وقت میں جو ہے ایک کو اپنا جیل میں بند کر دیے تھے، انہیں منوس سے سمجھ کے ارے بلاؤ سنو، انہیں منوس نہیں ہوئے تو انہیں لیے بہت مبارک ہوگا، دیکھے تو سب کام بن گئے ہمارے. تو لہذا رہا کر دے رہے ہیں، چھوڑ دے رہے ہیں. تو دن بھر سے جیل میں پڑا ہوا تھا، بھوکا پیا تھا. جاتے آتے بولا اگر جان بخشے تو ایک بات ہوتا، کیونکہ بادشاہ ان کی مرضی کے خلاف نہیں مار دیتے نا، جان بخشے تو بات ہوتا. تو بولو بول کیا بات ہے. تو بولے بادشاہ سلام، صبح میں آپ کا میرا دونوں کا سامنا ہوا، میں آپ کو دیکھا آپ میرے کو دیکھے، آپ میرے کو دیکھیے میں آپ کے لیے مبارک ہو گیا، دن بھر اچھا شکار کر کے آئے. میں آپ کو دیکھا میرے کو آپ کو دیکھنا منوس ہو گیا، دن پر جلے پڑا ہوا.
بات ہنسنے کی نہیں ہے، بات ہنسنے کی نہیں ہے. ہم دوسروں کو ذمہ دار ٹھہرانا یہ خرابی کا، جبکہ ہمارے اندر خود اتنے خرابیاں. یہ میں کوئی بات ڈھکی چپی نہیں ہے. ہر آدمی دیکھو صاحب، اس بارے میں اگر ہم غور کریں تو اگر آپ دوسروں کے عیبوں کو اچھالیں گے، خدا کی قسم آپ بھی بے عیب نہیں ہیں، آپ کے عیبوں بھی نکلیں گے، اللہ نکالے گا. اس لیے حضور کیا ایک فارمولا دیا ہمارے یہاں، تم دوسروں پر رحم کرو، اوپر والا تم پہ رحم کرے گا. تم دوسروں کے عیبوں کو چھپاؤ، اللہ تمہارے عیب چھپائے. کیا کوئی ہم میں سے یہ بولنے کے موقع میں کہ نہیں بھائی میرے پاس کوئی عیب ہے ہی نہیں، میں کہوں نہیں، بہت عیباں ہیں ہمارے پاس. بے عیب خدا کی ذات ہے، اور اس خدا نے بے عیب اپنے مصطفیٰ کو پیدا کیا ہے، اور کسی کو بے عیب نہیں کہا جا سکتا. ہمارے خود عیب، لیکن ہم اپنے عیبوں کو دیکھ کے دوسروں کو عیب تلاش کرتے رہتے. دیکھو صاحب، دنیا کے اندر یہ ہو رہا ٹھیک ہے، آپ اپنی فکر کرو، آپ اپنی فکر کرو، میں میری فکر کرتا ہوں، ٹھیک ہے. مل بیٹھ کے ہم ایک دوسرے کی فکر کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے. اللہ کا فضل ہے کہ بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کے الفاظ کو سمجھ رہے ہیں، یہ بڑا اللہ کا انعام ہے، یہ بھی بہت بڑا فضل ہے، موقع ملا. ورنہ ہم دن بھر کی اگر صبح سے لے کے شام تک کی گفتگو کو غور کریں تو آپ دیکھیں کتنے لوگوں کی برائیاں کرتے ہیں. ایسا ہوگا ویسا ہوگا، سب کا ہو جاتا ہے. اور سنیے، کب کبھی آپ اچھے قرآن سنو بھائی بولے تو ہاں ذرا جانا ہے بھیا، کسی کی غیبت کرنے کی کام ہوتا ہے، وہ پورا کام بھول جاتا ہوں. کیا ہوا، یہ ہے نہیں حقیقت ہے، تو اس سے بچنا ہے اپنے آپ کو. بیکار کی باتیں، لا یعنی باتوں سے مسلمان کا تعلق نہیں ہوتا. اپنا کام بھلا، اپن بھلے تھک گئے تو آرام کر لو، کماؤ، کما کے خود کھاؤ کھلاؤ، جتنا کھانا ہے اتنا کماؤ، جتنا کمانا ہے اتنا کھا لو، خلاص. زیادہ ٹینشن لے کے اپنے اصل معاملات کو بگاڑنا یہ عقل مندی نہیں. اللہ سے اپنا تعلق مضبوط ہے. اللہ پاک کا تو منشا یہ ہے کہ بندہ دن تمام میں کم سے کم 5 مرتبہ میرے دربار میں آتے رہے. ہم کیا کرتے ہیں، سب چھوڑ دیتے. بہرحال یہ اس وقت کی بات ہے پچھلے نبیوں کا. اللہ پاک ہمارا کتنے ہی بستیوں کو ہلاک کر دیے، ویران کر دیے. وہ لوگ سو رہے تھے، غفلت کی سو رہے تھے، رات میں سو رہے تھے، دوپہر میں سب ہلاک کر دیا. اور جب ہمارا عذاب ان کے پاس آیا تب مانے وہ لوگ ہمارے صحیح بات تھی، اپنی غلطی کرے، اپن میں جو ہے نادانی کرے. جب پیسہ زیادہ آتا تو ضرورت کے اتنا پیسہ آتا تو اچھا ہے، ضرورت سے زیادہ پیسہ آتی. اب گھوڑا آتا، باجا آتا، ناچنا آتا، گانا آتا، گانے والا آتا، پھر گانے والی آتی، پھر ناچنے والا آتا، پھر ناچنے والی آتی. کھلی باتیں. پھر پٹاخے آتے، پھر بھاری بھاری قسم کے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو اللہ نے اگر یہ دیا ہے تو یہ آپ کی ملکیت ہے؟ آپ سے سوال ہوگا ہر پیسے کا. یہ پیسہ تم نے کہاں خرچ کیا؟ ماں پہ خرچ کیا، شاباش. باپ پہ خرچ کیا، بہت اچھا. اولاد کی ضرورتوں کی تکمیل کرا، بہت اچھا. بیکار میں خرچ کرا، پکڑے گئیں گے. خیر خیرات کرا، غریبوں کی مدد کرا، اچھی بات ہے. لیکن اگر ہم نے غلط، تو اب ہم کو ان آیتوں کے ذریعے سے جو پیغام مل رہا ہے اس پیغام کو سمجھ کے صرف واہ سبحان اللہ ماشاء اللہ بولنے کا نہیں، اس کو ہماری زندگیوں میں اتارنا ہے. میری زندگی میں میرے کچھ غلط قدم پڑ رہا، سوچنا نہیں اللہ یہ غلط ہوا. میں کسی کو کچھ بولتے رہوں، انسان بچ رہا ہوں، کچھ بھی بولتے سکتا ہے. کبھی غصہ آ گیا، کبھی کسی کو تیش کچھ بول دیا، ہو گیا کوئی اپنے آپ کو ریکٹیفائی کر لینا. تو اس کے بعد اللہ پاک فرما رہے سنیے یہ بات خاص. ان لوگ کیا کریں، آخر میں تو بولے ہو غلطی ہماری تھی، مگر ان کا وہ غلطی پہ ماننا کوئی فائدہ مند نہیں ہوا. آگے کیا ہے اللہ پاک فرما رہے ہیں فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ. جن لوگوں کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا ان لوگوں سے ہم ضرور لازماً پکی بات ہے سوال کریں گے. چھوٹ جائے گی ہمارے لیے ہر چیز کا سوال ہوگا. ہمارے رب نے ہمیں جو کچھ دیا ہے، آنکھوں کی صلاحیت دیکھنے کی، اس کے بارے میں سوال ہوگا. پکڑنے کی صلاحیت، اس کے بارے میں سوال ہوگا. چلنے کی طاقت، اس کے بارے میں سوال. پیسے کے بارے میں سوال ہوگا، اولاد کے بارے میں سوال ہوگا، بیوی کے بارے میں سوال ہوگا.
ماں کے بارے میں سوال ہوگا، باپ کے بارے میں سوال ہوگا، علم کے بارے میں بھی سوال ہوگا. تجھے علم کی نعمت ملی تھی، تو کیا کرا؟ پہنچایا لوگوں تک، اچھی بات ہے. دیکھیے صاحب، سوال تو ہوگا. کس سے ہوگا؟ جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا. کن کی طرف بھیجا گیا؟ عوام الناس کی طرف. جو پچھلے نبیاں تھے ان کی امتوں سے سوال ہوگا. لیکن اس میں یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ اس امت سے سوال نہیں ہوگا. اس امت کو بھی اس میں شامل کیا گیا. ہم سے بھی سوال ہوگا، سوال ہوگا. اور دیکھیں اس کے بعد کا جملہ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، صرف ہم سے ہی سوال نہیں ہوگا، جن کو ہماری طرف بھیجا گیا ان سے بھی سوال ہوگا. جی ہم آپ بولیں گے صاحب ان سے کیا سوال ہوگا؟ نبیوں رسولوں اللہ ہماری طرف بھیجا، ہم امتیوں سے سوال ہوگا، ان سے کیا سوال ہوگا؟ تو ان سے یہ سوال ہوگا، اے ہمارے نبی، اے ہمارے رسول، جب تم یہ پیغام لے کے گئے تھے کس نے کیا ریسپانس دیا؟ کس نے آپ کو مانا؟ کس نے انکار کیا؟ بھائی دیکھتے دکھاتے انکار کرے نا کافر آپ کے. اور ایک بات یہاں پہ یہ بھی ہے کہ بعض وقت نبیوں کے متعلق لوگوں نے اپنے ذہن سے الٹے پلٹے عقیدے بنا لیے. جو ہے پکی بات، کچھ لوگ اس کا انکار کر رہے ہیں. پچھلے لوگ کیا کریں؟ جیسے حضرت عیسیٰ کے بارے میں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے کیا ہے؟ رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں. اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں. اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے. لیکن ان کی قوم نے اللہ کا بیٹا قرار دیا. یہ چیز اللہ تعالیٰ کو سخت ناگوار ہے. ہم اس سے پہلے پڑھ گیا ہے سورہ انعام کی مائدہ کی آخری آیتوں میں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ وقت آئے گا جب اللہ پوچھیں گا، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، اللہ پوچھیں گا، یا عیسیٰ ابن مریم، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، انت قلت للناس، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا اتخذونی و امی الہ من دون اللہ، کیا تم نے اپنی قوم سے یہ کہا تھا کہ اے عیسیٰ تم عیسیٰ کو اور تمہاری ماں دونوں کو خدا بنا لو؟ ایسا بولے تھے کیا؟ حضرت عیسیٰ بولے تھے. حضرت عیسیٰ سے سوال ہو رہا. حضرت عیسیٰ کہیں گے قال سبحانک، یا اللہ تیری ذات پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق. فرمایا کہ ایسا تو کوئی نہیں سکتا، ایسا میں کچھ کرا ہی نہیں. اور اگر میں ان کنت قلت، اگر میں ایسا ان کو کہتا فقط علمتا، تو تجھے معلوم ہوتا. جیسے بہت بات چھپی ہوئی ہے. آگے دیکھیے تعلم ما فی نفسی، میرے جینے جو ہے وہ تو جانتا ہے، اور تیری شان کے مطابق تو کیا کرنے والا ہے وہ میں نہیں جانتا. اللہ کیا کرنے والا ہے ہم کہاں جانتے؟ بھائی ہم کیا کرنے والے، کیا سوچنے والے، اللہ اس کو جانتا ہے. انک انت علام الغیوب، پھر بولے ما قلت لهم الا ما، میں نہیں بولا یا میں تو اتنا نہیں بولا الا ما امرتنی به، جو کچھ آپ نے مجھے حکم دیا تھا بس وہی بولا. میں کیا بولا؟ ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو. کون ہے اللہ؟ وہ ربی و ربکم، جو میرا بھی رب ہے اور اے لوگوں تم سب کا بھی وہی رب ہے، اس کی عبادت کرو. سمجھا؟ تو اس طرح آپ کیا جانتے ہیں کہ نبیوں سے بھی سوال ہوگا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ ارشاد فرمائے، لوگوں کوئی کالا کوئی گورے سے کمتر نہیں ہے، لوگوں کوئی عرب غیر عرب سے برتر نہیں ہے، سارے لوگ اولاد آدم ہیں. اللہ کے پاس اگر کسی کا مقام اونچا ہے تو تقوی کی وجہ سے، نیکی کی وجہ سے. اس کے بعد لوگوں کے درمیان حضور نے پوچھا، اے لوگوں کیا میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ وہ منظر کیسا ہوگا؟ سب دراصل سرکار یہاں سے تشریف لے جانے کے بعد میں مثال فرمانے والے تھے، تو سب لوگوں کا سرکار آپ ایسا کیوں بول رہے ہیں؟ بے شک آپ پہنچا دیے، بے شک آپ پہنچا دیے، بے شک. سب لوگ جب پہنچا کے بولے تو حضور اللہ کی طرف، اللہ تو گواہ ہے، انہوں نے اقرار کر لیا، میں ان کو بات پہنچا دیا. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کیوں ہو رہا؟ تاکہ نبیوں سے بھی سوالوں کے بعد میں یہ کہہ سکیں کہ اے اللہ ہم نے اپنا کام تو کیا تھا لیکن قوم نے نہیں کیا. اب آپ کو ہم سب کو یہ سوچنا ہے ہمارے آقا نے جو کام کرنا تھا کیا، اب باری ہماری ہے
کیا کرنا ہے ہم کو، کیسی زندگی گزارنا ہے، کس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، ماں باپ بیوی بچے بھائی بہن دوست احباب پڑوسی راستہ چلنے والے کیا کرنا ہے یہ سوچنا نہیں. میرے کو نہیں معلوم کرنا پڑے گا. موبائل کیسا معلوم، موبائل کیسا معلوم، گاڑی چلانا کیسا معلوم، ویسے ہر چیز معلوم کرنا. تو آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، میری زندگی کا ایک ایک لمحہ ویسا گزرے جیسا اللہ اس کے رسول چاہتے ہیں. اگر اس میں کہیں گڑبڑ ہوتی، گڑبڑ لازمہ ہوتی ساتھ کتنا چاہتے ہیں ہوتی تو کیا کرنا، فوری پلٹنا، توبہ کرنا، استغفار کرنا، لگنا. ابھی جو بات ذکر کرتے ہیں اس واسطے کوئی بندہ بول سکتا ہے کہ ویسے گناہ نہیں ہو سکتا. گناہ صبح سے جب ہوتے رہتے، لیکن عقل مند آدمی وہ ہے جو سونے سے پہلے اپنا حساب کر لے کا بھائی میں کیسا توبہ کرو استغفار کرو. صبح کیسی ہوتی نہیں معلوم. ایک صحابی کے بارے میں سرکار فرمائے یہ بندہ دیکھو جنتی ہو، لوگ اس کے پیچھے لگے کیا بھائی کیا کرتے آپ؟ تو بولے میں 3 کام کرتا ہوں. کیا 3 کام کرتا؟ تو بولے پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں دنیا کے پیچھے نہیں پڑتا، جتنا ضرورت اتنا کھا لیتا ہوں، اتنا کما لیتا ہوں، خرچ کر دیتا ہوں، ٹینشن نہیں. دوسری چیز سونے سے پہلے میں دن بھر کا حساب کرتا ہوں، میں کیا غلطیاں ہو گیا ہوں توبہ دلا کر کے سوتا ہوں. اب میں سونے کے بعد دوبارہ اٹھوں گا یا نہیں اٹھوں گا نہیں بول میرے کو. کیا دعا پڑھتے صاحب سونے کے بعد؟ کیا دعا پڑھتے؟ اللہم باسمک اموت واحیا، اے اللہ میں تیرا نام لے کر مر رہا ہوں اور اگر تیرا فضل ہوا تو پھر جیوں گا. صبح نیند کیا ہے؟ نیند موت کی بہن ہے. سو گئے اٹھے تو زندہ، نہیں اٹھے تو خلاص اتنی چیز. تو وہاں ان صحابی کے بارے میں بتایا گیا کہ میں دن بھر میں جو کماتا ہوں جتنی ضرورت اتنا کما لیتا ہوں، اس کا پیچھے نہیں پڑتا. رات میں سونے سے پہلے اپنے گناہ بھی معاف کرا لیتا ہوں، اللہ سے یا اللہ معاف کر. اور کیا کرتا ہوں، میرے یہ کام پر نظر میرے ساتھ جس نے جو سلوک کیا میں ان لوگوں کو بھی معاف کر کے سلاتا ہوں. سبحان اللہ. یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. تو جب میں اللہ کے اب وہ آ کے بولے بھائی اگر تم کیا کام کرتے ہو، حضور فرمائے کہ تم جنت ہی بولے کوئی زیادہ بہت عمل نہیں کرتا، بس ایسا کرتا ہوں. تو حضور کی وہ بات کی تصدیق ہو گئی، جو بندہ ضرورت کے اتنا کما لیتا ہے، اس کا دن بھر کی تمام کیفیات پر رات میں توبہ کر کے سو جاتا، اپنے گناہوں کو اللہ سے معاف کرا دیتا، دوسرے لوگ جو اس کے ساتھ بدسلوکی کریں ان کو معاف کر دیتا، اللہ بھی اس کو معاف کرے. اب ویسا آدمی کہاں جائیں گے وہ لوگ، کہاں جائیں گے وہ ہمارا؟ تو اس لیے سرکار فرمائے جنتی ہے. ایسے بہت سے واقعات ہیں، سرکار فرمائے جنتی ہو جائے گا، سورے کو جنتی ہو جائے گا. اس طرح بات طویل ہو رہی ہے وقت کے ساتھ ساتھ. تو سوال ہوا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ، ضرور ہم سوال کریں گے ان لوگوں سے جن کی طرف نبیوں کو بھیجا ہے، اور ان لوگوں سے بھی سوال ہوگا جنہیں ہم نے نبی رسول بنا کر بھیجا ہے. اور کیا ہوا آگے فرمایا فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ، اللہ اس دن کی وحشت سے ہم کو محفوظ رکھ. قرآن کے پڑھنے پڑھانے کے آداب اصول میں یہ بتایا گیا کہ جب جیسی آیت آئی اس مضمون کے حساب سے دعا کرنا. اگر اس میں عذاب کا ذکر ہے تو یا اللہ وہ عذاب سے بچا دے کے لرز جانا. اگر اس میں ثواب کا ذکر ہے یا اللہ ہم شاید تمہیں اگر اپنے فضل سے اس کے مستحق بنا دیں، یہ دعا کرنا. تو قیامت کا ذکر اللہ پاک فرما رہے ہیں فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، اور ہم اپنے علم سے ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے برا کام کیا، ہم فسس نہیں ان کے برے، ہم جو کچھ کر رہے ہیں ہماری تمام تر چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے پاس سے ریکارڈ کیا جا رہا ہے. یہ قرآن مجید کا نزول ہو گیا 1400 سال ہو گئے. ممکن ہے پہلے والوں کو اتنا یقین آ گیا، سن کے آ گیا. ہم کو تو آج کی تاریخ میں یہ مان لینا ضروری ہے کہ بندوں کی طرف سے بنایا گیا ایک ایپ پورے لوگوں کے باتوں کو ریکارڈ کر کے پیش کرتے رہا. پیغاسی کیا ہے پورے پوروں سے کر لیا. اور ہم جو ہے ریکارڈنگ ہو رہی روڈ پہ جانے والوں پوروں ریکارڈنگ کیمرے لگتے ہیں، ان کیمروں کے ذریعے آپ جب پکڑے جائیں گے تو آپ انکار کر سکیں گے. تو یہ آج کی دنیا میں ہمارے لیے یہ ماننا بہت آسان ہے. ہم سے پہلے جب والے جو لوگ تھے وہ خوش نصیب تھے، ان کے سامنے کیمرہ نہیں تھا، پھر بھی وہ اللہ کی قدرت کو مان لی.
فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، ہمارے اپنے علم سے ہم تم کو وہ پورے چیزیں دکھائیں گے، سکھائیں گے، بتائیں گے، پورے واقعات دکھائیں گے. اب جیسا ہم شادی کی ویڈیوگرافی کے بعد ڈال کے دیکھتے ارے فلاں جگہ آئے تھے، یہ تھے، یہاں تھے، وہ دولہے کے بہت یہ کھا رہے تھے، وہ کھا گئے تھے، ایسی ریکارڈنگ ہو رہی ہے. آج یہ کیمرے ہم کو نظر آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نظام قدرت پہلے سے چل رہا ہے. اور جو جو چیزیں نئی نئی ایجاد ہو رہی ہیں، خدا کی قسم ان چیزوں سے اسلام کے عقائد کو مضبوطی مل رہی ہے. دوسرے طور طریقوں کا مذاق اڑا رہے ہیں لوگ، ایسا ہوتا کیا، مگر اسلام کی ہر بات سچ ثابت ہو رہی ہے، سچی ثابت ہو رہی ہے. تو ہم جس دور میں ہیں وہ دور میں ہمیں ماننے کے لیے معجزے کرامتوں کی ضرورت نہیں ہے. یہ دیکھ کے مان لینا. پہلے کے لوگوں کو یہ سب نہیں دکھتا تھا تو تب وہ ماننے میں تعامل کرتے تھے، تو معجزے کرامات دکھاتے تھے. تو وہ خوش نصیب تھے جو یؤمنون بالغیب کی منزلوں میں تھے. غیب پہ یقین تھا ان کو. ہم لوگوں کو دیکھنے کے بعد یقین نہیں آیا تو ہم بہت نقصان اٹھانے والے ہوں. اس کا بولے وما كنا غائبین، اور ہم غائب تو نہیں تھے نا، تمہاری پوری کیفیت سے واقف تھے. آگے بولے والوزن یومئذ الحق، اس دن قیامت کے دن اعمال کا تولا جانا، اعمال تولے جائیں گے، یہ حق ہے، پکی بات، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. فمن ثقلت موازینہ، تو جن کے ترازو بھاری ہو جائیں گے، فاولئک هم المفلحون، تو وہی لوگ کامیابی پانے والے ہوں گے. یہ میزان اعمال کیسے تولے جائیں گے، اور جن کا بھاری ہوگا ان کو فلاح والا میں رکھے، جن کا نہیں ہوگا خسروا، اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم یہاں سے والوزن سے آنے والے ہفتے کو انشاءاللہ تعالیٰ اس گفتگو جاری رکھیں گے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو. اور آج کی گفتگو ہم ہی روکتے ہیں. ابھی حدیث پاک دیکھیں صاحب، وزن کی بات ہے تو کوئی حدیث ہے نا، وزن ہم کیا بولتے ہیں ترازو، اس کے اندر ادھر ایک بٹ رہتا ہے، ادھر سامان رہتا، اور آج کل ڈیجیٹل آ گیا تو ادھر کانٹا بتا رکھا. وزن ہمارے اعمال نامے تولے جائیں گے. اسی مناسبت سے ایک حدیث پاک، مشہور حدیث پاک ہے، جو امام بخاری کی مشہور کتاب کی آخری حدیث ہے، وہ آپ کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں. سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کلمتان خفیفتان علی اللسان. واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضور کے ارشاد کے جو الفاظ ہیں نا، موتیوں جیسے، ان کا رزق دیکھیے. کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن. واہ 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 واہ، جھومنے کے کیا اچھا، خالی ابھی آپ اس کے ظاہری جملوں پر اتنا جھوم رہے ہیں، اس کے میننگ سمجھ میں تو کیا مزہ آئے گا. دو ٹکڑے ایسے ہیں کلمتان خفیفتان علی اللسان، زبان پر بولنے میں ہلکے ہیں. خفیفتان علی اللسان، بولنے میں ہلکے تو آسانی سے بول سکتے اس کا، لیکن ثقیلتان فی المیزان، اعمال کی طرف میں وہ بہت بھاری ہیں. دو ٹکڑے ایسے ہیں، تو جملے ایسے ہیں، زبان سے ادا کرنا آسان، لیکن اس سے بھاری ہو جائے گا میزان، طرز. پھر ان دونوں کو چاہتا ہے رحمان، حبیبتان الی الرحمن، ان کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ. وہ دو جملے کیا ایسا فرمایا سرکار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس کو پڑھیے، اس کو پڑھتے رہیے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان. جن جملوں کی اوپر سے تعریف ہوتی ہے وہ اصل یہ ہے کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. مطلب کیا اس کا، اللہ کی ہی پاکی ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے، اور وہی پاک عظمت والا ہے، اس کی تعریف خوب تعریف ہے. تو اللہ تعالیٰ کی تعریف، اس کی تسبیح، اس کی پاکی بیان کرنا اللہ کو بہت پسند ہے. اس میں بہت کچھ باتیں ہیں کہ آج کی تو یہ ہوتے ہیں. بعض علماء تحقیق کے ساتھ یہ بولے ہیں کہ جو شخص روزانہ صبح فجر کے بعد اور شام مغرب کے بعد
ان کو باقاعدہ نیت کے ساتھ پڑھ کے بھوک لے گا اپنے جسم پہ، اس کو گھٹنوں کے درد کی کبھی بیماری نہیں ہوئی. کیا بات ہے صاحب. اور آدمی اگر سست ہو رہا ہے اس کو چست بنانا ہے. یہ پڑھیے، یہ پڑھیے، آدمی کی سستی دور ہو جاتی ہے. اللہ کی تسبیح میں وہ کمال ہے صاحب. اچھا ادھر تسبیح کرتے ہیں، ادھر آپ کا جنت میں باغ رکھتا ہوں، جنت میں باغ رکھتا ہوں، تو ادھر ادھر کی باتیں کیوں بھائی؟ خیر ضروری ادھر کی بات. سبحان اللہ، درود شریف پڑھیے، یہ کلمہ پڑھیے، یہ پڑھیے. بنانی آج کی ہوئی حدیث سے بات. اب آج کا فقہی مسئلہ اسی کے متعلق میں کوئی سوال کر سکتا، مولوی صاحب میں یہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم بغیر وضو کے پڑھ سکتا ہوں؟ سوال. تو آپ بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتے. اگر ہماری بہنیں چاہیں تو ان کو جن حالت میں نماز پڑھنے سے ممانعت ہوتی وہ حالت میں بھی پڑھ سکتے ہیں. پڑھتے رہیے، چلتے بیٹھتے اٹھتے بیٹھتے. اور اس بارے میں ذرا خلاصہ کروں میں، قرآن مجید کی جو آیتیں ہیں ان آیتوں کے بات ہے. یہ کون ہے صاحب؟ حضرت علی اوسط. حضرت علی اوسط کون ہے وہ بتانے کے لیے میں آپ کو بتاؤں. حضرت امام حسین سے تو سب واقف ہیں. امام حسین کے 3 بیٹے. اب ان کو حضرت امام حسین کو حضرت علی سے کتنی محبت تھی اس کا اندازہ لگائیے کہ آپ نے اپنے تینوں بیٹوں کا نام علی رکھا. 3 بیٹے تھے آپ کے، بڑا علی، بیچ والے علی، چھوٹے علی. تو بڑے علی کو علی اکبر بولتے تھے، چھوٹے علی کو علی اصغر بولتے تھے، اور درمیانی علی کو علی اوسط بولتے تھے. وہ بھی علی، یہ بھی علی، یہ بھی علی. اب زیادہ سمجھ لو شیعہ بولتے کہ نہیں، اللہ معاف کرے. آج کل تو ماحول ایسا بن گیا، اللہ معاف کرے. بہرحال حضرت مولا علی کے پوترے حضرت امام حسین کے بیٹے. اور یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن پر غم کے پہاڑ ٹوٹے. پورا واقعہ کربلا آپ کے سامنے ہوا اور اس کے بعد آپ کئی سال جیے تو ہر وقت آپ غمزدہ رہتے تھے. کسی نے آپ کو مسکراتے نہیں دیکھا. بعد کے سالوں میں آپ کا وصال ہوا، لیکن محرم میں ہوا آپ کا وصال. 18 تاریخ سے اس وقت اتفاق سے آج 18 ہی ہے، اس لیے تھوڑا سا تذکرہ. اور حضرت امام زین العابدین کے بارے میں جو کتابوں میں لکھا ہے، بہت عبادت گزار تھے، بہت ہی. آپ کا نام زین العابدین نہیں ہے، لقب ہے آپ کا زین العابدین. عابد یعنی عبادت کرنے والا، عابدین عبادت کرنے والے. زین العابدین عبادت کرنے والوں میں شاندار، بہترین. علی اوسط آپ کا نام ہے. آپ کے بارے میں یہ آیا، میں ہمارے نوجوانوں سے عرض کروں گا اس بارے میں. جب آپ عبادت کی نیت سے نماز پڑھنے کے لیے ارادہ کرتے تو لوگ دیکھتے کہ بڑے اہتمام کے ساتھ وضو کرتے، بڑے اچھے صاف ستھرے خاص قسم کے لباس پہن کے نماز کے لیے کھڑے ہوتے. تو لوگ تو حضرت آپ کہیں جانے والے ہیں کیا؟ دیکھتا تیار ہو گیا تو بولتے نہیں میں نماز پڑھنے والا ہوں. تو اس کے لیے اتنے اہتمام کی کیا ضرورت ہے؟ تو حضرت کیا فرماتے ہیں؟ حضرت فرماتے ہیں لوگوں تم لوگ جب کبھی دنیاوی کسی بادشاہ کے دربار میں جاتے ہو تو خوب بن سنور کے تیار ہو کے جاتے ہو، ایسی ویسی حالت میں نہیں جاتے. اور میں تو شہنشاہوں کے شہنشاہ کے دربار میں جاتا ہوں. کیا اہتمام، کیا اہتمام. اللہ بہت نیچے، بہت غمزدہ ہو جاتے. کبھی کبھی کوئی قصاب کو دیکھتے کہ وہ بکرا کاٹ رہا ہے تو فوری دوڑ کے بولتے بھائی تو اس کو کاٹ رہا، پانی پلا نہیں پلا؟ اور پلا میں کہیں کی تو پریشان ہو رہا. کیا صاحب تم تو یہاں بکرے کو بھی جانور کو بھی پانی پلا کے کاٹ رہے ہیں، میں تو اپنے خاندان کے ایک فرد کو پیاس کے ساتھ تڑپتے ہوئے زبان کیا گیا اس دیکھا. بہت روتے تھے، بہت روتے تھے. اور آپ کی جب وفات ہوئی، سنیے آپ کی جب وفات ہوئی صاحب، پہلے زمانے میں فوٹو نہیں تھی نا، ہونے کیا ہے اپنا پہچانتے نہیں تھے، جو قریب سے دیکھتے تھے وہ نہیں جانتے تھے. اب آج کل ہم کسی کا نام لیتے ہیں اس کی فوٹو آتی دماغ میں. تو حضرت امام زین العابدین کا جب وصال ہوا تو غسال نے جب غسل کرتے وقت میں آپ کے جسد اقدس کو موڑا تو آپ کی پیٹھ پہ گڈھے تھے. گڈھے جیسے آپ گڈھا نماز پڑھنے کا ہوتا، بیٹھنے کا گڈھے تھے. یہ گڈھے کے کیا مطلب؟ دیکھیے آپ امام کے شہزادے ہیں اور کیا آپ کی شان ہے. آپ کے بارے میں کہا گیا کہ آپ راتوں کے وقت چپکے سے اپنی پیٹھ پر اناج کے تھیلے رکھ کے خاموشی سے رات کے اندھیرے میں غریبوں تک پہنچا کے آ جاتے ہیں.
یہ کیسا معلوم ہوا؟ جب آپ کا وصال ہوا تب ان لوگوں کا دھانا پانی بند ہو گیا. تو جب معلوم ہوا کہ بھئی یہ آیا کرتے تھے ہمارے پاس، ان کی وجہ سے کئی گھر پلتے تھے. اور دیکھیے دنیا مٹانا چاہتی لیکن اللہ کی شان. ایک دفعہ آپ جو ہے کعبۃ اللہ کے پاس آئے تو وہاں پر یہ یزید کے بعد کے جو بادشاہ تھے ان بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا، شاید دمڑی بن مروان کچھ تھا. انہیں چاہ کے جا کے ہچوایا تھا میں حجر اسود کا بوسہ لوں، حجر اسود کا بوسہ لوں. تو بوسہ لینے کے لیے جا رہا تھا، پبلک ڈھکل دے رہی. اب انہیں لے نہیں سکا. وہاں ملک شام سے دمشق سے دوستہ بھی آئے تھے اس کے. اب جا کے کیا کرا، ایک ممبر، پہلے ممبر تھا وہ بول رہے ممبر پہ جا کے بیٹھ گیا. اب پورا طواف چل رہا، اس کا دوست ساتھ میں بیٹھا ہوا ہے. تو ایک ایسا منظر نظر سے گزرا کہ وہ لوگ جو طواف کرتے ہیں ایک دوسرے کو دھکے مارتے رہتے ہیں. ایک ایسی شخصیت کے لیے جو کوئی جان پہچانتے نہیں لوگ، لیکن وہ آئے تو لوگ خود راستہ دے دیتے. وہ جا رہے ہیں ہر چکر میں خود بوسہ لے رہے ہیں، پھر طواف کر رہے ہیں، خود لوگ ان کو راستہ دے دے رہے ہیں. تو انہیں جو دوست تھا اس کا بادشاہ کا دوست مجھے ارے یہ کون تو بھی ہے بھائی، تم بادشاہ ہے تمہارا کوئی چانس نہیں ملا، یہ کون تو بھی ہے. اس کو معلوم تھا کون ہے وہ، نہیں بولا کوئی نہیں کیا ہے. تو یہ دونوں کی گفتگو جہاں ہو رہی تھی وہاں ایک بہت بڑا عربی کا شاعر تھا، اس کا نام تھا فرزدق. فرزدق بول کے نام تھا اس کا. ہائے 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 وہ فرزدق شاعر کیا کرا سا، اس کو رہنے کا کہاں کے معلوم ہے بادشاہ ہے مروا دیتا کر دیتا. انہیں وہیں کھڑے کھڑے ایک قصیدہ لکھا سکتا. وہ کون تھے؟ وہ امام زین العابدین تھے. جب آتے تو لوگ خود راستہ لے لیتے تھے. اس کے بعد نے جو لکھا نا ہاد النبی، یہ وہ ہیں کہ جن کو مکہ پہچانتا، مدینہ پہچانتا، مکہ پہچانتا، زمین کا ذرہ ذرہ پہچانتا، ان کو نہیں پہچانتا اللہ. یہ فاطمہ کے دلالے ہیں، یہ حسین کے شہزادے ہیں، یہ سرکار اتنی تعریف کرا اتنی تعریف کرا. غصہ کس کو؟ بادشاہ پر. ڈالو جیل میں ڈال دیا. امام زین العابدین کی تعریف کرنا برداشت نہیں ہوا اس کو، حضرت امام زین العابدین کو معلوم ہوا، امام زین العابدین کو معلوم ہوا کہ ایک بڑا بہت مشہور شاعر ہے، عربی لٹریچر میں اس کی بہت شاعری مشہور ہے. تو انہیں جیل میں ڈال دیا گیا ہے. تو حضرت خود گئے اس کے پاس. پہلے زمانے میں لوگ شاعری جو کرتے تھے نا، بادشاہوں کی شاعری، بڑے بڑے وزیروں کی شاعری کرتے تھے، مالا مالا خوب پیسے دیتے تھے لوگ. تو حضرت کیا کرے، یہی سوچ کے کہ بھائی ہماری تعریف کر کے بندہ پھنس گیا، جا کے اس کو 10,000 دینار درہم دینے کے لیے پہنچے. بولے بابا ہم کو معلوم ہوا تم ہماری تعریف کرے، اس وجہ سے تم کو تکلیف میں آ گئے، کہ یہ پیسے تو رکھ. نے کہا بولا، انہیں بولا شہزادے، کوئی شیعہ ویعہ نہیں تھا انہیں، ہاں یہ سمجھ گیا. میں نے بولا شہزادے خدا کی قسم جی میں آپ کو خوش کرنے کے واسطے نہیں کرا تعریف کیا، میرے پیش نظر تو سرکار ہے، آپ کی شان میں دنیا کی لالچ میں نہیں کرا، میرے دل میں آپ لوگوں کی محبت اس لیے کرا، مجھے یہ نہیں چاہیے. حضرت کیا فرمایا؟ حضرت فرمایا ٹھیک ہے تو جو اپنا حضور پیش کر رہا وہ ٹھیک ہے، لیکن ہم آلے نبی ہیں، جب کسی کو کچھ دے دیتے ہیں تو بھی ہم دے دیتے. آلے نبی کی صحابت، ارے جانا دیتی ہے بھائی، پیسوں کی تو کیا. یہی حضرت زین العابدین آخری بات ہمارے لیے ان کی زندگیاں نمونہ ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اہل بیت کی محبت ساتھ محبت کا ماحول بنا. حضرت امام زین العابدین ایک مرتبہ کسی مقام پر اپنے خیمہ وغیرہ میں گھر میں رہ رہے تھے. تو ہوا یوں کہ جو عبید اللہ بن زیاد تھا، جو کوفہ کا گورنر تھا، امام حسین کی شہادت میں اس کا بہت بڑا رول تھا. بعد میں حالات اتنے تبدیل ہوئے کہ اس کے دشمنوں بھی پیدا ہو گئے. تو بھاگ لیتے ادھر آیا، ان کے گھر پہ آ کے کھٹکا مارا، بھائی پولیس میرے پیچھے پڑی ہوئی ہے، ذرا تھوڑا جگا دو. ٹھیک ہے آ جانا. اس کو نہیں معلوم کونے نہیں معلوم. اندر گیا، جانے کے بعد بولے رہ جاؤ. اب جب انہیں بات چیت کا انداز طور طریقہ دیکھا، کیونکہ وقت گزر چکا تھا، سال ہو گئے تھے،
وہ پریشان ہو گیا. کیا کہتے کہ دیکھیے حضرت اس کے کھانے کا انتظام کرے, اس کے رہنے کا انتظام کرے, سب کچھ کرے. 2-3 دن کے بعد بولا اب ذرا میرا خطرہ ٹل گیا ہے, میں چلتا ہوں. ٹھیک ہے, جا گئی توشا. جاتے وقت توشا تیار کرا, اس کے بعد پیسے بھی دے دیں, ضرورت پڑی گی پیسے لے لے. جاتے آتے رک گیا, رک کے بولا مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ مجھے پہچانے نہیں, ایسا لگتا ہے کہ آپ مجھے پہچانے نہیں. حضرت فرمائے میں پہچان لیا کر گیا. نہیں آپ کو غلط فہمی ہوگی, آپ نہیں پہچانے کرتے. میں فلاں ہوں, میں آپ کے پورے خاندان کے قاتلوں میں قاتل ہوں, میں فلاں ہوں. حضرت مسکرا کے فرمائے تو جس دن پہلی مرتبہ یہاں آیا تھا میں تبھی پہچان لیا, کیا کوئی اپنے باپ کے قاتل کو بھی پہچانے میں دیر کر گیا؟ اب سنو صاحب, جو جملہ دلوں میں اتارنے کا ہے. حیران ہو کے بولا, کہنے لگا کہ حضرت آپ مجھے پہچان لیے, میں قاتل ہوں, آپ کے پورے لوگوں کا قاتل ہوں, آپ مجھے پہچان لیے اور پہچان لے کے آپ میرے ساتھ یہ سلوک کریں, حیرانی کی بات ہے. حضرت فرمانے لگے دیکھ ایک وہ وقت تھا جب ہم مسافر تھے اور تیرے علاقے میں آئے تھے تو نے ہمارے ساتھ وہ سلوک کیا, تیرے پاس جو تھا نے وہ دیا. آج تو ہمارا مہمان ہے, ہمارے پاس جو ہے وہ ہم دیتے ہیں. یہ ہماری پہچان ہے, وہ تیری پہچان ہے. یہ واقعہ صرف سن کے آنکھ بار ہونے کے ساتھ پریکٹیکل لائف میں کوشش کیجئے. جو آپ کے پاس ہے وہ دیجیے. گالیاں ہیں آپ کا تو آپ کے منہ سے گالی نکلیں. ادب ہے, احترام ہے ماں باپ کے لیے, دوستوں کے لیے, علماء کے لیے, مشاہد, ادب کا مظاہرہ کیجیے. بہرحال آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں, لیکن چلتے چلتے آخر میں پھر وہ ذکر مختصر سا ذکر سے میں جو کہتے جاؤں آپ اس کے ساتھ دوہراتے جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 2 زنگ ہو کر بیٹھ جائیے, بہتر ہوگا. 2 زنگ ہو کر بیٹھ جائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. استغفر الله ربي من كل ذنب وخطيئة واتوب اليه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت حسبي الله لا إله إلا هو. فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل سهل سهل. فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل سهل. فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل سهل. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى. حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والرباء والخاطب والغضب والألم اسمه مكتوب مرفوع مشروع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منظم في البيت بالحرم شمس الضحى بدر الدنيا صدر العلا نور الهدى كهف الغرام مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم الله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره والسدرة المنتهى مقامه أقام القوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا والثقلين أبو القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وعلى آله وصحبه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. پروردگار عالم جو کچھ پڑھا سنایا گیا جو حاضر ہوئے ہیں تب کی حاضری قبول فرمائے. تیرے گھر میں تیرے کلام کی باتیں ہوئی تیرے حبیب کی باتیں ہوئی تیرے حبیب کے پیارے پیارے متعلقین صحابہ و بیت کی باتیں ہوئی ذکر ہوا اذکار ہوئے. مولا ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. ہم گناہ گار ہم خطا کار ہم سیاہ کار ہم سرزاپاں گناہوں میں گرفتار ہیں مگر مولا تیری رحمت کے طلبکار ہیں. تو غفار ہے تو ستار ہے. ہمارے حال پر رحم و کرم فرما. ہمارے عقیدوں میں جو بگاڑ ہے اس کو درست فرما دے. یا اللہ ہمارے اعمال کی اصلاح فرما دے. ہمارے حال پر اپنے حبیب پاک کے نعرین اقدس کے صدقے طفیل میں مولا کرم کی نظر ڈال کر مولا حضور کا صدقہ حضور کے تمام تر اہل بیت اطہار خلفاء راشدین پنجتن پاک صحابہ کرام تبع تابعین تبع تابعین کا صدقہ عطا فرما. یا اللہ اولیاء کرام کی پیارے پیارے تعلیمات پر عمل کرنے والا بنا دے. ان سے محبت کرنے والا بنا دے. اس محفل کی برکتوں کے صدقے و طفیل ہماری جو مشکلیں آسان فرما دے. پریشانیاں دور فرما دے. مصیبتوں میں جو گرے ہیں انہیں چھٹکارا عطا فرما. جو لوگ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں مولا قرضوں سے نکلنے کے راستے نکالے. بے شک تیرے لیے کل بھی بہت آسان ہے مولا. اگر فضل فرما دے تو ہر چیز آسان ہو جائے گی. رحم پر کرم فرما. جو لوگ مالی طور پر پریشان ہیں جو لوگ روزگار نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں جو لوگ لاک ڈاؤن کی وجہ سے قرضوں میں مبتلا ہو گئے ان کو قرضوں سے چھٹکارا عطا فرما. غیب سے مدد فرما. رزق میں برکت عطا فرما. مال میں برکت عطا فرما. وقت میں برکت عطا فرما. دنیا میں کھونے سے بچا لے. آخرت کی فکر کرنے والا بنا. جتنی ضرورت ہے اتنا کمانے اور عزت کی روزی عطا فرما. رزق کریم عطا فرما. رزق کریم عطا فرما. اپنے نیک بندوں کی محبت عطا فرما. اپنے نیک بندوں کی صحبت و سنگت عطا فرما. ہمیں شیطان کے حوالے نہ فرما ہوگا. شیطان کے مکر و فریب سے بچنے کے لیے ہم تیری پناہ میں آتے ہیں. اس کے تمام تر شرارتوں سے محفوظ فرما دے.
ہمیں اپنے نفسوں کے شر سے محفوظ فرما دے مولا، ہمارے جسم کے اعضاء کو تیری مرضی، تیری فرما برداری کے مطابق استعمال کرنے والا بنا دے، ہماری صلاحیتوں کو، ہماری توانائیوں کو تیری مرضی میں صرف کرنے والا بنا دے یا اللہ۔ زمینی آسمانی ناگہانی آفتوں بلاؤں سے معمون و محفوظ فرما دے۔ یہ جو نئی واقعات تیسری لہر کے سننے مولا، یہ لہروں کو ختم فرما دے مولا، یہ لہروں کے قصے ختم فرما دے مولا، لہروں کے معاملات کو ہمارے لیے مصیبتوں سے چھٹکارے کا ذریعہ بنا دے مولا، اور پروردگار رحم فرما، کرم فرما، اب بھی جو بیمار ہے انہیں شفا کاملہ، صحت عاجلہ عطا فرما، جو جس مدد میں گرفتار ہے صحت عطا فرما یا اللہ۔ بہت سے لوگوں نے تیری بارگاہ میں دعا کرنے کے لیے کہا ہے، ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں، سب کا نام لینا ہمارے لیے ممکن نہیں، مگر تو ہر ایک کا نام بھی جانتا ہے، ان کی بیماریوں کو بھی جانتا ہے، ان کی صحت یابی کے معاملات کو بھی جانتا ہے مولا، صحت عطا فرما، صحت کاملہ عطا فرما، شفا عاجلہ عطا فرما، دواؤں میں اثر دے دے مولا، دعاؤں